نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو پانک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے. لیکچر نمبر 31 ہے. الحمدللہ ہم جملہ فعلیہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. آج کے ٹاپک دیکھ لیتے ہیں. جملہ فعلیہ میں تاکید، جملہ فعلیہ کو نفی بنانا اور جملہ فعلیہ کو سوال بنانا. جس طرح ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنی سیکھی تھی، تاکہ تاکید انا کے ذریعے اور پھر جملہ اسمیہ میں خبر پر لام تاکید لا ہو. اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی تاکید پیدا کی جاتی ہے. آج ہم اس کو دیکھیں گے. جملہ اسمیہ میں ہم نے نفی بنانا سیکھا. ہم نے جملہ فعلیہ میں استفہامیہ جملہ بنانا سیکھا، کس طرح سوال کیا جاتا ہے جملہ اسمیہ میں. آج ہم جملہ فعلیہ کو نفی بنانا اور سوالیہ بنانا سیکھیں گے. تو چلتے ہیں آگے. ذہبا، ذال ہا با روٹ لیٹر ہے، فعل ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا ضمیر مرفوع، اس میں فاعل ہے. وہ گیا، ذال ہا با جانا، تو وہ گیا. اب کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے جملہ فعلیہ میں یا فعل ماضی میں تاکید لے کر آنا ہے، تو وہ اب ہم کیسے لائیں گے؟ قد ذہبا، قد جملہ کے شروع میں، جملہ فعلیہ کے شروع میں قد آ جائے گا. فعل ماضی پر حرف قد داخل ہو تو اس میں تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں، جب میں نے کہا ذہبا وہ گیا، اب مجھے اس کے بارے میں یہ انفارمیشن نہیں ہے وہ کب گیا، وہ آج گیا، وہ کل گیا، یا وہ 2 دن پہلے گیا، یا وہ 1 سال پہلے گیا، یا وہ 10 سال پہلے گیا، کب گیا. تو قد کے آنے سے ہمیں ماضی قریب کا مفہوم ملے گا. ٹھیک ہے، اس میں ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جائیں گے کہ یہ جو عمل ہوا ہے یہ ماضی قریب میں ہوا ہے. ایک بات یاد رکھے گا، قرآن مجید میں قد کا ترجمہ تحقیق کیا جاتا ہے. اب جب میں نے یہاں قد فعل ماضی سے پہلے لگایا تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ یقیناً وہ چلا گیا، یا وہ جا چکا ہے. یعنی ہم یہاں پر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے میننگ میں بھی اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. تو اب اس کے ترجمے میں آپ یقیناً بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلا شبہ، اس طرح سے بے شک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو قد فعل ماضی سے پہلے آ جائے تو اس جملے میں تاکید پیدا ہوتی ہے اور ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں قد کا ترجمہ تحقیق کیا جاتا ہے. قد، اس کے لیے پوائنٹس نوٹ کر لیں. اگر فعل ماضی کے ساتھ قد ہو، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم لے سکتے ہیں. فعل ماضی پر جب حرف قد داخل ہو تو اس میں تاکید پیدا کرنے کے علاوہ اسے ماضی قریب میں لے آتا ہے. یعنی ہمیں پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کام
ابھی ماضی قریب میں ہوا ہے. کبھی مزید تاکید کے لیے قد پر لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب جیسے یہ آپ کے سامنے آ گیا لقد، تو یہ جو لام ہے یہ لام تاکید ہے. جہاں بھی آپ کو لقد نظر آئے گا تو وہاں ڈبل ایمفیسس پیدا ہوگا، وہاں ڈبل تاکید پیدا ہوگی. قرآن مجید میں بھی آپ کو جہاں کہیں لقد ہے تو وہاں ڈبل تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس کے پوائنٹس دیکھیں کہ کبھی مزید تاکید کے لیے قد پر لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے. لقد کے آنے سے زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ایک قسم محذوف ہے، ہڈن ہے، یہ اس کا جواب قسم ہے. یہاں یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، لقد جہاں بھی کہیں ملے گا اس لام سے پہلے ایک قسم محذوف ہے اور یہ اس کا جواب قسم ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ کو انڈرسٹوڈ رہنی چاہیے کہ لقد جہاں ملے گا اس لقد سے پہلے قسم جو ہے ہڈن ہے، معذوف ہے. اس کو اگزامپل سے سمجھے. واللہ لقد ذهب، واو قسمیہ. کیسے پہچانا کہ آگے لفظ جلالہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے. اور لقد لام لام تاکید، قد یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے آیا ہے. ذهب فعل ماضی، ذال ہا با روٹ لیٹر ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا فاعل مستتر ہے اس میں اس وقت. واللہ قسم اللہ کی، لقد یقیناً یا تحقیق، ذہبا وہ چلا گیا. تو اب لقد کے آنے سے اس میں مزید تاکید پیدا ہوگی جو فعل ماضی میں تھی. بس بات یہ یاد رکھنی ہے آپ کو کہ اس سے پہلے قسم محذوف ہے اور یہ اس کا جواب قسم ہے. قد و لقد، فعل ماضی سے پہلے قد نظر آئے تو سنگل تاکید ہوگی. ترجمہ یقیناً، بے شک، بلا شبہ کے ساتھ کریں گے یا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لقد آ جائے تو 3 گنا تاکید ہوگی اور ترجمہ ضرور و ضرور کے ساتھ کریں گے. آپ کو یہ اس طرح سے بھی آپ اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. فعل ماضی کو منفی بنانا، جیسے ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا سیکھا تھا، اسی طرح فعل ماضی کو کس طرح منفی بنائیں گے اس کو دیکھیں. فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما لگا دیتے ہیں. جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی. اس ماں نے جملہ اسمیہ میں جا کے اعرابی تبدیلی کی تھی، لیکن فعل ماضی پر جب یہ داخل ہوگا تو کسی قسم کی کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں لے کر آئے گا جملے میں. اس کو اگزامپل سے سمجھیں. ما ذهبا، ما حرف نفی، ذهبا فعل ماضی، دال ہا با روٹ لیٹر، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا فاعل مستتر. ما کی ٹرانسلیشن نہیں کے ساتھ ہی کریں گے آپ. وہ نہیں گیا. ما کتبا، ما حرف نفی، کتبا فعل ماضی، کاف تا با روٹ لیٹر، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا فاعل مستتر. کاف تا با لکھنا، اس نے نہیں لکھا. ما ضربت زیدن، ما حرف نفی، ضربت فعل ماضی، ضال ازوات را با روٹ لیٹر ہے، انا فاعل مستتر ہے اس میں. گردان کا صیغہ نمبر 13واں صیغہ. زیدن، زیدن حالت نصب میں ہے، مفعول ہے. تو ضاد را با مارنا، میں نے زید کو نہیں مارا. تو یہ تھا فعل ماضی کو منفی بنانا. اب آپ نے جتنی جملہ فعلیہ کی اب تک پریکٹس کی ہے آپ ان سے پہلے ما لگا کر
उसमें नफी का मफहूम पैदा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा फेले माजी को सवालिया बनाना। फेले माजी को सवालिया बनाने के लिए वही हरफो इस्मा इस्तिफाम इस्तेमाल किए जाते हैं जो जुमला इस्मिया में इस्तेमाल होते हैं। यानी हम वही हर्फ आ और हल और अस्मा इस्तिफाम जो हमने पूरा पढ़े थे, वो सब फेले माजी से पहले लगाकर आप इसको सवालिया मफहूम दे सकते हैं। कोई अराबी तब्दीली वाकया नहीं होती। ठीक है, उनके आने से कोई अराबी ग्रामेटिकल चेंज नहीं आएगा। इसको एग्जांपल्स देखिए। आ रहाबा, आ हरफ इस्तिफाम, रहाबा फेले माजी। क्या वो चला गया? हल रहाबा, हल हरफ इस्तिफाम, ज़हाबा फेले माजी। क्या वो चला गया? तो अब तक आपने जितने जुमला फेलिया पढ़े हैं, आप उनसे पहले हरफ इस्तिफाम और हल या अस्मा इस्तिफाम लगाकर आप अपने जुमला फेलिया को सवालिया मफहूम देकर ट्रांसलेशन कर सकती हैं इजीली। ये आपके सामने अस्मा इस्तिफाम का चार्ट है जो हमने पढ़ा था, तो मैंने आपके सामने शो कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। ये हमारे आज के 3 टॉपिक थे अल्हम्दुलिल्लाह। जुमला फेलिया में ताकीद, जुमला फेलिया को नफी बनाना और जुमला फेलिया को सवाल निकालना। इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम अपने क्लास ग्रुप में करेंगे। और आपको जितने हमने जुमला फेलिया के हमने करवाई प्रैक्टिस, उसमें हम कद के साथ लक़त के साथ जो है प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम कुरान मजीद में से तलाश करेंगे कद और लक़त की एग्जांपल्स। वो आप लोग मुझसे क्लास में शेयर कीजिए। जुमला फेलिया को नफी बनाएं। नफी बनाने के लिए माँ हर पे नफी लगेगा, कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं लेकर आएगा। जुमला फेलिया को सवालिया बनाना है, हरफ इस्तिफाम आ और हल लगा दें या आसमा इस्तिफाम में से लगा दें, आपका जुमला फेलिया उसमें सवालिया मफहूम आ जाएगा और आप तर्जुमा कर लें। ये हमारे आज छोटे छोटे 3 टॉपिक थे, एक लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए हैं। बाकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हम करेंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फेलिंग मुजारे होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।